اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اس کا نام کامیابی ہے۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ تک نہ پہنچنا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا، اللہ کا ناراض ہو جانا، یہ ناکامی ہے۔ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں، اے دنیا کے تاجروں، اے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور اے دنیا کے وزیروں اور صدروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت دینے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ اپنا خود تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ۔ احکم الحاکمین کون؟ اللہ۔ رب العالمین کون؟ اللہ۔ ہم سب کس کے بندے ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کو راضی کریں؟ کس کو ساتھ لیں؟ کس کی طرف دوڑ لگائیں؟ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ اللہ کو ساتھ لے لیں، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، کام بنانے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، حالات بنانے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کا ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ والے طریقے، آپ والی زندگی، آپ والے اعمال، جو طریقے زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس طریقے زندگی کو اپنانا ہے، تو پھر اللہ ہمارا ساتھ دے گا، پھر اللہ حالات بنائے گا، پھر اللہ خوشیاں دے گا، پھر اللہ حالات کو سنوارے گا، پھر اللہ پریشانیاں ختم کرے گا۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ جیسے سب اس بات کو مانتے ہیں، سورج کو طلوع کرنے والا کون ہے؟ گرمی لانے والا، سردی لانے والا، بارشیں برسانے والا، دن اور رات کا نظام چلانے والا۔ کوئی نہیں کہتا کہ حکومتیں گرمی لاتی ہیں، حکومتیں سردی لاتی ہیں، اور حکومتوں سے سورج، سب کہتے ہیں یہ تو کس کا نظام ہے؟ تو حالات بنانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا۔ خوشیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اور اللہ چھین لے کوئی دے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ دے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، حکومتوں کو ساتھ لینا، مال کو ساتھ لینا، چیزوں کو ساتھ لینا نہیں، نہیں، ہمارا مطلوب اللہ، ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جانا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ سب سے زیادہ کامیاب ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جس کو کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا۔ نبی کا طریقہ چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی، نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں ابتدائی زمانہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے تو پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہیں، درخت بھی پہچانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک جگہ آرام کرنے لیٹ گئے، دور ایک کھجور کا درخت تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، آپ کے پاس کھڑا ہوا اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو عجیب ماجرا دیکھا۔ کیا ہوا؟ حضور وہ جو کھجور کا درخت ہے وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہوا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا، آرام کرنے لیٹا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دی اور زیارت کر کے واپس چل گئے۔ وہ درخت بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک صحابی آئے حضور میرا اونٹ بھی دک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ میں قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں اور مشرکوں کے وہ نہیں مجھے پہچانتے، وہ نہیں مجھے پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون نکلوایا، خون پچنے لگوائے، پچنے خون نکلوایا۔ ایک صحابی کو اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے اور جا کے پی لیا، اللہ کے نبی کا خون پی لیا، واپس آئے۔ اللہ کے نبی نے میں کیا کر کے آئے کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور میں نے پی لیا۔ فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ہاں جو اعمال آپ کی زندگی سے نکلے ہیں ان اعمال میں برکتیں، جیسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں 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 نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہ بات دلوں میں اتارنی ہے،
दुकान करें, यकीन ठीक हो दुकान में नफा नहीं है। दुकान में नफा रखने वाला कौन है? अल्लाह। हम दुकान के पाबंद नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद बनेंगे। कारखाना चलाएं ये नहीं मना कर रहे, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर हो, नफा अल्लाह के हाथ में। हम कारखाने के पाबंद नहीं बनेंगे, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद बनेंगे। और अल्लाह के अहकाम में सबसे पहला हुक्म नमाज, सबसे पहला हुक्म नमाज। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किसकी होगी? नमाज की होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज क्या है? नमाज है। आपने फरमाया जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफर किया। जिसने एक नमाज छोड़ दी जैसे उसका घर और माल और अहल हलाक हो गया, छीन लिया गया। एक नमाज छोड़ दी। क्यों परेशानियां हैं, क्यों बिगाड़ है, क्यों मसाइल हैं, क्यों फसाद है? नमाज छोड़ दी मुसलमान ने। नमाज पढ़ने वाले थोड़े, ना पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले क्या? हाँ देखो, सुबह ही सुबह मस्जिद जाने की फिक्र है कि दुकान जाने की फिक्र है? चांदनी रात हो, चांदनी रात तो तालाब में क्या नजर आता है? बोलो भाई। और चांद है कहां? आसमान पे। ये जो तालाब में नजर आ रहा है ये क्या है? अक्स, सूरत, हकीकत नहीं है। आज रिज़्क दुकान में नजर आता है, रिज़्क दफ्तर में नजर आता है, रिज़्क कारोबार में नजर आता है, रिज़्क कारखाने में नजर आता है, रिज़्क डिग्रियों में नजर आता है। और अल्लाह कुरान में फरमाते वफ़िस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिज़्क तो आसमानों में है। रिज़्क कहां पर है? हाँ? चांदनी रात हो और तालाब में चांद नजर आए और कोई तालाब में छलांग लगाए चांद पकड़ने के लिए, लोग कहेंगे बेवकूफ, वो ये अक्से फजर पड़ी नहीं दुकान पे जा रहा है, फजर पड़ी नहीं दफ्तर जा रहा है, फजर पड़ी नहीं कारखाने जा रहा है। ये चांद कहां तलाश कर रहा है? चांद कहां तलाश कर रहा है? इसको रिज़्क की तलाश है, रज़्ज़ाक की तलाश। रिज़्क की तलाश है, रज़्ज़ाक की नाफरमानी है। तबलीग में ये मेहनत कि यकीन ठीक हो, नमाज का एहतमाम आए। रिज़्क आसमानों में है, दुकानों में नहीं। दुकान में अल्लाह ने रखना है, अल्लाह चाहे नफा रखे चाहे नुकसान रखे। हम दुकान के पाबंद नहीं, हम अल्लाह के हुक्म के पाबंद बनेंगे। अब ये बात कि रिज़्क आसमानों में है, दुकानों में नहीं है, दफ्तरों में नहीं है, कारखानों में नहीं है, डिग्रियों में नहीं है। अब अल्लाह को पता था कि ये लोगों ने बात माननी कोई नहीं, इसमें शक करना है। आदमी कसम कब खाता है? जब आदमी को शक होता है कि ये सुनने वाला मेरी बात नहीं मानेगा। तो अल्लाह ने कसम खाई, अल्लाह को कसम खानी पड़ी बंदों को समझाने के लिए। फवरब्बिस समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कुन मिथला मा अन्नकुम तंतिकून। आसमान और जमीन के रब की कसम, ये बात बरहक है कि तुम्हारा रिज़्क कहाँ है? आसमानों में है। जिसे तुम बात कर रहे हो ये पक्की बात है, तुम्हारा रिज़्क आसमानों में, ये पक्की बात है। ये मेहनत हो रही तबलीग में कि नमाज जिंदा हो जाए, हमारा वजीर नमाज पढ़े, हमारा वकील नमाज पढ़े, हमारा मजदूर नमाज पढ़े, हमारा जज नमाज पढ़े, हमारा गरीब नमाज पढ़े। नमाज किसका हुक्म है? अल्लाह का। कौन अल्लाह? जिस अल्लाह ने आंखें दी। अलम नजअल लहू ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी, क्या मैंने तुम्हारी दो आंखें नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारी जुबान नहीं बनाई? क्या मैंने तुम्हारे दो होंठ नहीं बनाए? 20,000 तनख्वाह जिससे लेता है सारा दिन जी साहब जी सर, जी साहब जी सर। और जिस अल्लाह ने आंखें दी जो 20 करोड़ में ना मिले, वो अल्लाह कहे हय्या अलस सलाह, और ये दुकान में बैठा है, ये दफ्तर बैठा है। अफसर बुलाए तो भाग के जाए, एसपी साहब को डीआईजी साहब बुलाए भाग के जाए, डीआईजी साहब को आईजी बुलाए भाग के जाए, मेजर साहब को कर्नल साहब बुलाए, ब्रिगेडियर साहब भाग, जी सर